اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ قدرت کا ایک عمل جسے بھلایا جا چکا ہے، مکافات عمل۔ یاد رکھیں، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جائے
تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ کامیابی کی بنیاد اس وقت رکھ دی جاتی ہے جب آپ باتوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ یہ کیڑا لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ صرف اس وقت تک ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ انسان کی زندگی کے 10 سال خوشحالی میں گزارے گئے اسے وہ نہیں سکھاتے جو غم میں کٹے 10 دن اسے سکھا دیتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔
ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے پر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو انسان آپ سے اپنی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا خالی وقت آپ کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے۔